السلام علیکم دوستو، اعتزاز احسن بہت سینئر وکیل اور 2 دفعہ سینٹ کے ممبر رہ چکے ہیں۔ انہوں نے آج آرمی چیف کا نام لے کر تنقید کر ڈالی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مریم نواز، شہباز شریف، نواز شریف، ان کے کیسز ہاتھوں پر سب کو یاد ہو چکے تھے، یعنی کہ ان کی کرپشن اس قدر صاف تھی کہ یہ ہاتھوں کی انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے، لیکن باجوہ کی وجہ سے وہ سب بچ گئے۔ انہوں نے ان سب کو نکالا۔ انہوں نے کہا کہ باجوہ صاحب نے بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ نیب آرڈیننس کو سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اب اس کے کیا کانسیکوینسز نکل سکتے ہیں اعتزاز احسن کے لیے، اور کیا واقعی ایسا ہو رہا ہے، آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کے بعد امریکہ افغانستان پر اتنا مہربان کیوں ہو رہا ہے؟ روس افغانستان کیا کر رہے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں۔ دیکھیں، دبے لفظوں میں ہر کوئی اسٹیبلشمنٹ پر ہی اس وقت الزام لگا رہا ہے پاکستان میں کہ انہوں نے NRO 2 دیا ہے شریف خاندان کو۔ عمران خان نے بھی حال ہی میں ایجنسیوں پر سخت تنقید کی کہ آپ کا کام ملک کی حفاظت کرنا ہے، سوشل میڈیا ورکرز کو ڈرانا، دھمکانا، اٹھانا اور سیاسی انجینئرنگ کرنا نہیں۔ سیاسی انجینئرنگ کرنا مطلب کہ کسی جماعت کے لوگوں کو اس جماعت سے کسی جماعت میں شامل کرنا، ان کی اتحادی جماعتوں کو اس کا ساتھ چھوڑنے پر مجبور کر دینا تاکہ مخصوص جماعت کمزور پڑ جائے۔ اس کے علاوہ بھی عمران خان ایجنسیوں پر برسے تھے کہ آپ کا کام ہے پرائم منسٹر ہاؤس کی حفاظت کرنا، آپ کیسے آڈیو لیک ہونے سے نہیں بچا سکے۔ اب اعتزاز احسن نے تو نام لے کر آرمی چیف کو کہہ دیا ہے، انہوں نے یہ بہت غلط کیا ہے۔ اب کیا یہاں پر اعتزاز احسن کے لیے مشکل پیدا ہو سکتی ہے کہ انہوں نے ڈائریکٹ آرمی چیف پر الزام لگا دیا ہے؟ تو اس کے چانسز 50-50 ہیں۔ وہ اس لیے کیونکہ چند دن رہ گئے ہیں آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ میں، اس کے بعد وہ ریٹائر ہو جائیں گے۔ تب تک ادارہ کوئی ایسی غلطی نہیں کرے گا جس سے ان پر پھر سے الزام لگے۔ اگر ہم نواز شریف اور مریم نواز کی طرف دیکھیں تو یہ بھی نام لے کر آرمی چیف قمر جاوید باجوہ پر تنقید کر چکے ہیں، لیکن یہ بچ نکلے، اور ایسے بچ نکلے کہ آج اقتدار میں بیٹھے ہیں۔ یہی تو PTI اور پیپلز پارٹی بھی بہت حد تک روتی ہے کہ نواز شریف کے لیے پاکستان میں کوئی الگ ہی رول بنا ہوا ہے۔ بے نظیر بھی یہی کہتی تھیں جو آج عمران خان کہتے ہیں کہ یہ اداروں کو جو مرضی کہہ لیں، ان کے خلاف کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا۔ تو اس وقت اعتزاز احسن تو الزام لگا چکے ہیں، جبکہ اس سے پہلے بابر افتخار کہہ چکے ہیں ایک پریس کانفرنس کے دوران کہ ڈیل کا تاثر غلط ہے، کسی کے پاس ثبوت ہیں تو پیش کرے، یعنی فوج کسی بھی قسم کی ڈیل کا حصہ نہیں ہے۔ جو یہ الزام لگاتے ہیں ان سے ثبوت مانگیں کہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فوج ڈیل کر رہی ہے۔ تو بہت سے سوال اس وقت اعتزاز احسن کے بیان کے بعد اٹھ رہے ہیں۔ اپنی دوسری خبر کی طرف واپس آئیں دوستو، تو اس وقت امریکہ افغانستان پر کافی مہربان ہو رہا ہے۔ خبر سامنے آئی ہے کہ امریکہ نے افغان طالبان کے ساتھی بشیر نورزئی کو رہا کر دیا ہے اور افغان حکومت کے حوالے کر دیا ہے، جبکہ اس کے بدلے امریکہ نے کوئی اپنا قیدی بھی طالبان سے واپس نہیں لیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر امریکہ طالبان سے تعلقات ٹھیک کیوں کرنا چاہتا ہے؟ تو اس کے پیچھے بھی پاکستان والی صورتحال ہے۔ امریکہ کو اگر ہم دیکھیں تو پہلے تو دھمکیاں دیتا ہے، ناراض ہوتا ہے، کسی ملک کو سیدھا کرنا ہو اس کو لفٹ نہیں کروائی جاتی، لیکن جب امریکہ دیکھے کہ اب اس کے مفادات کو اس ملک میں نقصان پہنچ رہا ہے تو وہ آؤٹ آف دی وے جا کر اس ملک کے ساتھ تعلقات بہتر کرتا ہے۔ جیسے اس وقت امریکہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر کر رہا ہے، اور امریکی سفیر تو پاکستان کو خوش کرنے کے لیے آزاد کشمیر پہنچ گئے تاکہ بھارت کو اس سے غصہ دلایا جائے اور پاکستان اس سے خوش ہو۔ اس کے علاوہ F-16 کی اپ گریڈیشن کی ڈیل ہوئی ہے امریکہ کے ساتھ۔ پھر سیلاب کی صورتحال سے متعلق بھی امریکہ پاکستان کی بہت مدد کر رہا ہے۔ تو سب کو معلوم ہے کہ روس کے انفلوئنس کی وجہ سے امریکہ کو اپنی فکر پڑ گئی ہے اور ان ممالک کے ساتھ امریکہ تعلقات بہتر کر رہا ہے۔
جن میں پاکستان، افغانستان، سعودی عرب بھی اس میں شامل ہے۔ اب افغانستان سے تعلقات بہتر کرنے کے پیچھے بھی وجہ روس کا انفلوئنس ہی ہے۔ حال ہی میں روس اور افغانستان کے درمیان ڈیل ہو گئی ہے جس کے تحت افغانستان تیل، گیس اور گندم لے گا روس سے، اور اس سے افغانستان اور روس کے تعلقات اور زیادہ بہتر ہوں گے، اور امریکہ کو یہ منظور نہیں کہ اس خطے میں روس پھر سے آ کر بیٹھ جائے جہاں سے ہم نے سوویت یونین کو نکالا تھا۔ اس لیے ممکن ہے امریکہ افغانستان کے منجمد 9 ارب ڈالرز میں سے کچھ رقم ریلیز کر دے تاکہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کا آغاز ہو، پھر سلو باقی رقم دی جائے، اور اسی عرصے میں امریکہ افغانستان سے تعلقات بہتر کرے اور روس کو یہاں آنے سے روکے۔ اس لیے تو افغان طالبان کے قیدی رہا کرنا شروع ہو گیا ہے امریکہ۔